رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باوجود قومی اداروں کو مستحکم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بڑے شہروں کے ماسٹر پلان کو ازسر نو مرتب کرنے کا عمل تیز کرنے اور اس حوالے سے پیش رفت سے باقاعدگی سے انہیں آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مودی کے اسلام دشمن عزائم عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد اور تعاون کو فروغ دیں۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ اداروں کی ترقی سے ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری آتی ہے۔ آج رات اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کے اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا اور شدید مشکلات کے باوجود حکومت قومی اداروں کو مستحکم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک میں کاروبار کرنے میں سہولت کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے طویل مدتی پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑے شہروں کے ماسٹر پلان کو ازسر نو مرتب کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ، تعمیرات اور ترقی کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تمام چیف سیکرٹریوں کو تعمیراتی شعبے کو صورتیں فراہم کرنے کی غرض سے 15 دن کے اندر ڈیجیٹل پورٹل کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ عمران خان نے متعلقہ حکام کو یہ امر یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی کہ تمام منظور شدہ رہائشی منصوبوں کی معلومات متعلقہ ترقیاتی حکام کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں تاکہ دلچسپی رکھنے والے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تازہ معلومات سے آگاہ رکھا جا سکے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو نریندر مودی کو سرزنش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے اسلام دشمن عزائم عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ وزارت اطلاعات کی طرف سے آج اسلام آباد میں بھارت اسلام دشمنی کا مرکز کے عنوان سے منعقد کیے گئے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مودی کا نظریہ نسلی اور مذہبی نفرت پر مبنی مہم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے اہم ترین فورم پر اجاگر کیا ہے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹیلی نار پاکستان عرفان وہاب خان نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے مشیر خزانہ کو بتایا کہ انہیں ANT فائنینشیل اور ٹیلی نار سے ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک کے لیے 7 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافی سرمایہ وصول ہوا ہے، جس سے صرف گزشتہ 2 سالوں کے دوران براہ راست غیر ملکی مجموعی سرمایہ کاری کا حجم بڑھ کر 18 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ہو گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ ٹیلی کام کے شعبے میں 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گنجائش موجود ہے جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جدید ٹیلی مواصلات کی خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا۔ توانائی کے وفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت نے توانائی کے شعبے میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں توانائی کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہوا سے بجلی پیدا کرنے سے متعلق تمام مشینری پاکستان میں تیار کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں استعداد کار بڑھانے کے ذریعے مزید ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ان پر اور ان کے خاندان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ آج رات ایک ٹویٹ میں انہوں نے گزشتہ ماہ کی 27 تاریخ کو شائع ہونے والی احمد نورانی کی خبر کو مسترد کرتے ہوئے 4 صفحات پر مبنی ایک تردیدی بیان جاری کیا۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی ایک اور کوشش بے نقاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے فخر اور وقار کے ساتھ پاکستان کی خدمت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شمالی وزیرستان میں شاہراہ نشپال شوگا میں شیریوم سیکٹر میں روڈ کی تعمیراتی کام کرنے والی ٹیموں کو تحفظ فراہم کرنے والے جوان دہشت گردوں کی طرف سے سڑک پر نصب کیے گئے دیسی ساختہ بم کے دھماکے کی زد میں آ گئے، جس سے لیفٹیننٹ ناصر حسین خالد، نائک محمد عمران اور سپاہی عثمان اختر 4 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے عالمی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کی نوعیت ہی بدل گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچوئل اجلاس میں بتایا ہے کہ امن اور سلامتی کے بارے میں کرونا وائرس کے اثرات کی صورت میں دنیا ایک نازک اور غیر مستحکم دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔